کراچی میں آج 2 گھنٹے کے وقفے میں رینجرز پر 3 دہشت گرد حملے ہوئے، جس میں 3 رینجرز اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی۔ طالبان نے ذمہ داری قبول کی۔ آج ہی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے وہ ایک نئی ٹیم میدان میں اتار رہے ہیں، جس میں 2 صحافی، ایک سابق سفارتکار اور ایک سابق انٹیلیجنس اہلکار شامل ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کامیابی کے امکانات 50% سے زیادہ نہیں۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع زور دے کے کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں، ان کا تعاقب ہوگا اور ان کو ہر صورت میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارت سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت قریب آ رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ حالیہ دنوں میں کئی بڑی قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہیں۔ واشنگٹن سے بھی خبریں آئی ہیں کہ حالیہ مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان قریب آئے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر خبریں بھی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف آج بھی خصوصی عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور اس حوالے سے کوئی حکم بھی نہیں آیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک منسلکہ کیس میں نظر ثانی کیس کی سماعت جاری ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ رینجرز کے لیے اور کراچی آپریشن کے لیے آج ایک اور کڑا دن تھا اور کراچی میں سندھ رینجرز پر 2 گھنٹے کے وقفے کے دوران کراچی کے نارتھ انزاباد کے علاقے میں اور اس کے ضلعی ریڈ کوارٹرز کے قریب 3 حملے ہوئے ہیں۔ پہلا حملہ تقریباً 10 بجے کے قریب ہوا، جس میں پہلے سے نصب شدہ ایک بامب رینجرز کی گاڑی کے قریب، چوکی کے قریب اس میں دھماکہ کیا گیا، جس میں ایک رینجرز اہلکار زخمی ہو گیا۔ اس واقعے کے اندر کچھ رینجرز اہلکار زخمی بھی ہوئے اور اس کے فوراً بعد جب رینجرز کی ٹیم وہاں پہنچی تو دوسرا دھماکہ ہوا، اس میں 4 رینجرز اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد خود کش حملہ آور رینجرز ہیڈ کوارٹر میں اسی علاقے میں نارتھ انزاباد کے بورڈ آفس کے قریب رینجرز ہیڈ کوارٹر سچل میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے رینجرز اہلکاروں نے مزاحمت کی اور جس کے نتیجے میں خود کش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور اس واقعے میں بھی رینجرز کے 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے اور 1 زخمی ہوا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور رینجرز ہیڈ کوارٹرز پہ اور اس مقام پر گو کہ یہ پہلا دہشت گرد حملہ نہیں تھا، لیکن آج کا یہ تیسرا حملہ تھا اور آج براہ راست رینجرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ذرائع کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں رینجرز نے جو دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں کی ہے قریبی منگو پیر کے اور دوسرے علاقوں میں، یہ شاید اس کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ رینجرز نے کہا کہ ان کے اہلکاروں نے آج جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن قوم کی دفاع کی یہ جنگ رینجرز جاری رکھے گی اور اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ آج کا واقعہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس ماہ کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، خاص طور پہ پولیس میں، کراچی میں بے پناہ حملے ہوئے ہیں۔ 18 حملے کل اب تک ہو چکے ہیں کراچی میں پولیس کی موبائل وینز پہ اور پولیس کے اہلکاروں میں، جس کے نتیجے میں پولیس کے 25 اہلکار اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک خطرناک مہینہ ہے رینجرز کے لیے بھی اور کراچی پولیس کے لیے بھی۔ آج کی یہ کارروائی اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کے نتیجے میں اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ رینجرز اہلکار اور پولیس کی جس انداز سے رابطہ ہے اور جس انداز سے جس انٹیلیجنس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن بہرحال اب بھی ایسا لگتا ہے کہ حملہ آوروں کی طاقت باقی ہے اور وہ اپنے مرضی کے مقام پر اور اپنے وقت پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج کی اس کارروائی پر، دہشت گرد کارروائی پر ہم آپ کو مزید معلومات دیں، اس کے لیے ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں جو ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے ترتیب دی۔ کراچی میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کامیاب آپریشن کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے، لیکن دہشت گرد بلا خوف و خطر اور دھڑلے سے ان اداروں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آج بھی شہر میں رینجرز پر خودکش حملے سمیت 3 دھماکے کیے گئے۔ پہلے 2 دھماکے میٹرک بورڈ آفس کے قریب نصب شدہ بلاک بم کے ذریعے کیے گئے، جس میں 1 رینجرز اہلکار جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذرائع کے مطابق دونوں دھماکوں میں 700 سے 750 گرام دھماکہ خیز مواد، بال بیرنگ اور نٹ بولٹ استعمال کیے گئے۔ تفتیشکار ابھی تفتیش میں مصروف ہی تھے کہ سچل رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے تیسرا دھماکہ ہو گیا۔ یہ تینوں دھماکے 1 کلومیٹر کے دائرے میں کیے گئے۔
میں اس وقت سچل رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے موجود ہوں اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ آج ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. اس واقعے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں جس میں 2 رینجرز کے اہلکار شامل ہیں جبکہ ایک نجی سیکیورٹی کا گارڈ بتایا جاتا ہے. اس مقام پہ جو ہے خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا. دھماکے کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں اور لگتا ہے یہ ہے کہ اس واقعے میں بال بیرنگز کا جو بھی خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا اس کے اندر بال بیرنگز کا استعمال کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی سی ایل کا دفتر ہے اس کا جو مین گیٹ ہے اور اس کی جو دیوار ہے اس پہ بال بیرنگز کے نشانات واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں. اب یہ کچھ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بال بیرنگز کے ہی اس میں سے بہت سے نشانات ہیں یا یہ کسی اور چیز کے نشانات ہیں کیونکہ کافی گہرا نشان ہے کیونکہ بال بیرنگز اب تک ہم نے جو دیکھا ہے دھماکوں کے اندر جو بال بیرنگز استعمال کرتے ہیں ان کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, وہ اتنے موٹے نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ کافی گہرے نشانات اس وقت نظر آ رہے ہیں. جو دفتر ہے پی ٹی سی ایل کا دروازہ ہے مین گیٹ اس پہ بھی بال بیرنگز کے نشانات نظر آ رہے ہیں لیکن یہ چھوٹے نشانات ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کا گیٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے. اس سے کچھ ہی فاصلے پہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کا دوسرا گیٹ ہے جہاں پہ نومبر 2012 کو بھی ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی جو ہے وہ ٹکرا دی تھی جس سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے اور اس واقعے میں کافی لوگوں کی جانیں بھی گئی تھیں. 8 نومبر 2012 کے خودکش حملے میں 3 رینجرز اہلکار جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہوئے تھے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا ہے کہ تیسرا دھماکہ خودکش جیکٹ کے ذریعے کیا گیا جس میں 5 کلو دھماکہ خیز مواد اور بال بیرنگ استعمال ہوئے. رینجر ذرائع کے مطابق آج ہونے والے حملے کچھ دن قبل کی گئی کارروائی کا رد عمل ہو سکتے ہیں. رینجرز نے 19 جنوری کو انتہا پسندوں کے گڑھ سمجھے جانے والے منگو پیر اور ملحقہ علاقوں میں 1000 سے زائد اہلکاروں کے ہمراہ آپریشن کیا تھا جس میں کالعدم تنظیم کے متعدد دہشت گردوں کو حراست میں لیا تھا. پولیس کے متعدد اعلی افسران نے کیمرے کے سامنے آ کر آج کے واقعات کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی رینجرز پر اسی نوعیت کے حملے ہو چکے ہیں جس میں بلاک بم استعمال کیے گئے. 9 دسمبر 2011 کو سفورہ چورنگی کے قریب بلاک بم کے ذریعے رینجرز کی موبائل کو نشانہ بنایا گیا جس میں 3 رینجرز اہلکار جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے تھے. 2 اور مختلف واقعات میں یونیورسٹی روڈ اور لانڈھی میں رینجرز پر انہی بلاک بم کے ذریعے حملے کیے گئے. 30 جولائی 2013 کو انٹیلیجنس ادارے کی اطلاع پر رینجرز نے کورنگی میں ایک مکان پر چھاپہ مار کر اس طرح کے 18 بلاک بم سمیت 30 سے زائد مختلف بم برآمد کیے تھے. 2013 میں رینجرز اور پولیس پر مجموعی طور پر 19 مختلف نوعیت کے بم حملے کیے گئے جس میں پولیس کے 15 اور رینجرز کے 13 اہلکار شہید جبکہ پولیس کے 49 اور رینجرز کے 44 اہلکار زخمی ہوئے. پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین مرسلین احمد کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز، کراچی. آج کے واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے براہ راست قبول کی اور یہ ذمہ داری تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو قبول کیا. جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا تحریک طالبان اس ذمہ داری کو قبول کر رہے تھے. تقریباً اسی وقت وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف پارلیمنٹ میں گئے. طویل عرصے کے بعد ان کی پارلیمنٹ میں موجودگی تھی اور اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا جو ایک طرح سے قوم سے بھی خطاب تھا. موجودہ صورتحال میں انہوں نے ایک بار پھر مذاکرات کے آپشن کو استعمال کیا اور کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے ایک 4 رکنی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں. وہ ٹیم اب میدان میں ہے. اس میں 2 صحافی، ایک سابق سفارتکار اور ایک سابق انٹیلیجنس اہلکار ہے. ایک ٹیم کتنی کامیاب ہو سکتی ہے خود ٹیم والوں سے پوچھیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ شاید محض اتفاق تھا کہ آج کراچی میں رینجرز پر دہشت گرد حملوں کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف قومی اسمبلی میں آئے. 6 ماہ میں یہ ان کی قومی اسمبلی میں پہلی بار آمد تھی، اس لیے یہ خود ایک بڑی اہم خبر تھی اور اس موقع پہ انہوں نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے وہ بیان دیا جس کی توقع کی جا رہی تھی، یعنی کہ موجودہ صورتحال میں ان کی حکومت کی حکمت عملی کیا ہے. آج کے اس بیان میں جو کہ ان کا قومی اسمبلی میں پالیسی ساز بیان تھا، ایک تحریر شدہ بیان تھا، جناب نواز شریف نے ایک بار پھر مذاکرات کے آپشنز کو استعمال کرنے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے انہوں نے ایک نئی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے اور دراصل یہ وہ جواب دے رہے تھے ان بیانات کا جو حالیہ دنوں میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے آئے تھے جس میں حکومت کو مذاکرات کی بارہا دعوت دی گئی تھی اور پچھلے 48 گھنٹوں میں 2 بار یہ دعوت دی گئی تھی. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کہا کہ وہ 4 رکنی ٹیم جس کو کہ وہ میدان میں اتار رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ مذاکرات کے راستے کھلیں گے. اس میں انہوں نے شامل کیا جنگ گروپ آف نیوز پیپرز اور جیو نیوز سے منسلک 2 صحافیوں کو، جناب عرفان صدیقی جو جنگ کے کالمنسٹ ہیں اور جناب رحیم اللہ یوسف زئی جو روزنامہ دی نیوز کے
پشاور میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں، ان دونوں حضرات کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ جناب عرفان صدیقی نے کل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور کی حیثیت سے بھی اپنا عہدہ سنبھالا تھا اور اب ان کا رینک وفاقی وزیر کے برابر ہے۔ اسی کمیٹی میں شامل کیا انہوں نے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر جناب رستم شاہ محمد کو، اور انہوں نے شامل کیا انٹیلیجنس بیورو کے سابق اہلکار میجر ریٹائرڈ محمد عامر کو، جن کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے۔ ان 4 حضرات پر مشتمل ٹیم وزیر اعظم نے تشکیل دی اور کہا کہ وہ مذاکرات کے آپشن کے حوالے سے یہ ٹیم تشکیل دے رہے ہیں، لیکن ان کی تقریر میں جو اہم جزیات تھے اس میں بہرحال اس بات کا بڑا کھل کے ذکر کیا گیا جس سے لگتا نہیں ہے کہ مذاکرات کے لیے کوئی بہت صورتحال ہموار ہو چکی ہے۔ حکومت کے دل میں، ریاست کے دل میں خلش باقی ہے، اور وہ خلش کی عکاسی بھی کی جناب نواز شریف نے، جس سے لگتا یہ تھا کہ آخر اگر یہی صورتحال ہے تو مذاکرات میں کامیابی کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اس فیصلے کے بعد جناب اسپیکر کیا ہوا؟ میجر جنرل ثناء اللہ نیازی اور پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا اور فخر کے ساتھ اس کی ذمہ داری قبول کی گئی۔ پشاور کے ایک چرچ پر حملہ کیا گیا اور ہمارے بے گناہ مسیحی بہنوں اور بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ بنوں اور آرے بازار راولپنڈی میں معصوم شہریوں اور پاک فوج کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ قصہ خانی بازار پشاور میں قتل عام کیا گیا۔ ہنگو میں اعتزاز حسن اور 6 بچوں کو شہید کیا گیا۔ جو لوگ بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر انہیں عمر بھر کی معذوری سے بچا رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے۔ یہ وحشت ہے جسے اسلام گوارا کرتا ہے، نہ دنیا کا کوئی قانون اور نہ کوئی مذہب۔ پھر مذاکرات کی گنجائش کیسے ہے؟ یہ ایک لاجیکل سوال ہے وزیر اعظم کے اس بیان کے جواب میں جو پوچھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی موجودہ صورتحال کے بارے میں صحیح عکاسی کی۔ یہ مذاکرات کس لیے تھے؟ اسی لیے کہ وہ عام شہریوں کے جان و مال سے نہ کھیلیں۔ بدقسمتی سے حکومت کی اس خیرخواہی کا مثبت جواب نہیں ملا۔ انہوں نے اعلانیہ مذاکرات سے انکار کیا، بلکہ مسلسل پاکستانی فوج اور عوام کو اپنا ہدف بنائے رکھا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے، سینکڑوں افراد شہید ہوئے، ہزاروں زخمی ہوئے۔ حکومت نے اس کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جناب اسپیکر، اس صورتحال کو اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ معصوم شہریوں کا قتل عام کسی طرح قابل قبول نہیں۔ ہمارے وجود کو خطرات لاحق ہیں۔ ہم ملک اور قوم کو دہشت گردوں کا یرغمال نہیں بنا سکتے۔ مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم نے کہا کہ صورتحال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو ان کی گفتگو سنائی اس میں بھی یہی صورتحال کی عکاسی ہے۔ مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم کی آج کی تقریر میں اس حوالے سے جو حکومتی رد عمل ہوگا اور جس کی انہوں نے منظوری دی ہے اس کا ذکر نہیں تھا۔ یقینی طور پہ وہ فی الحال اس مذاکرات کی بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کی قومی سیاسی قیادت نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، لیکن اس میں امکانات کتنے ہیں کامیابی کے آپ نے وزیر اعظم کی گفتگو سے سن لیا۔ اس میں وہ بھیانک پس منظر بھی موجود ہے جس کے بعد یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اہم مبصرین اور بڑے سے بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے اور اس کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا اندازہ بھی لگایا جائے تو وہ مشکل تمام 50% امکانات ہیں کہ اس کوشش کا کوئی حل نکل آئے۔ مذاکراتی کمیٹی میں شامل 2 اہم شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے کہ ان کے اپنے کیا اندازے ہیں اور کیسے وہ اس عمل میں شامل ہو گئے۔ اس کے لیے ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر اور مذاکراتی ٹیم کے رکن جناب رستم شاہ محمد، اور خود ہمارے ادارے کے وابستہ اور پاکستان کے نامور سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ رستم شاہ صاحب، پہلے تو آپ بتا دیجئے نا کہ آپ سے کیسے رابطہ ہوا اور حکومت نے آپ سے کیا کہا آج کے اس اناؤنسمنٹ سے پہلے آپ کی بات ہوئی تھی حکومت سے؟ مجھے اپروچ نہیں کیا گیا، میں میڈیا کے ذریعے مجھے معلوم ہوا، میں لاہور سے اسلام آباد آ رہا تھا تو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے اب اس میں ایک ایفرٹ ہے، کوشش ہے امن لانے کی، اور بھی کوششیں ہوں گی
کہ یہ ان کوششوں کی کڑی ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے اس کے کامیابی کی، سچویشن انسرٹن ہے، کوئی کنکلوسیولی نہیں کہا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ان کا موقف کیا ہوگا۔ رحیم اللہ صاحب آپ دیجئے نا کچھ بیک گراؤنڈ تاکہ پتہ چل سکے کہ حکومت کی کیا خواہش تھی، کیوں آپ کو اپروچ کیا گیا اور کس انداز سے ہوا، اور حکومت نے کیا کہا اور کن شخصیات کے ذریعے آپ کے رابطے ہوئے؟ دیکھیں مجھے تو اپروچ کیا گیا، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آج صبح مجھے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کمیٹی میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے انکار کیا، میں نے کہا کہ نہیں، آپ اس میں سرکاری لوگوں کو شامل کریں۔ میں نے کہا اگر حکومت کے اپنے لوگ ہوں گے، وزراء ہوں گے، تو ان کی بات میں وزن ہوگا اور وہ فیصلے بھی کر سکیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو انڈائریکٹلی بات کریں گے، ہم تو سمجھ لیں کہ پیغام رسان ہوں گے، رابطہ کار ہوں گے، لیکن ان کا اصرار تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ آئیں، حکومت کے بھی لوگ ہوں گے، آپ بھی ہوں گے۔ مجھے نہیں بتایا گیا کہ اس کمیٹی میں 3 اور کون رکن ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ امن کی خاطر، پاکستان کی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، آپ بھی پاکستانی ہیں۔ تو میں نے اسی خلوص کے تحت اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح خود وزیر اعظم نے سارے واقعات جو ہیں گنوائے اور کچھ واقعات کا ذکر نہیں کیا، کوئٹہ میں واقعات ہوئے، سرکاری بسوں کے اوپر حملے ہوئے، تو یہ اتنے واقعات ہو چکے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فوجی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار ضرور کوشش کر کے دیکھ لیں، اور ایک بار وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو جائیں۔ تو توقعات تو بہت کم ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں بڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ یہ مشکل کام ہے، پہلے کوشش ہوئی، ناکام ہوئی، لیکن ہم کوشش کریں گے، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے رستم شاہ صاحب، آپ بتائیے گا، اب بہرحال رابطہ ہو گیا ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمیٹی کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ کس طرح سے آپ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک مینڈیٹ حکومت کو دینا ہوگا اس کمیٹی کو، ان کو کچھ لچک بھی پرووائڈ کرنی ہوگی تاکہ ایک فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کمیٹی اپنا کام خود شروع کرے۔ ہر چیز میں حکومت کی طرف دیکھنا نہیں ہو سکتا، حکومت سے ایک وائڈ مینڈیٹ لے لیا جائے اور اس کے بعد کمیٹی اپنے میکینزم خود اسٹیبلش کرے، اور پریلیمنری کانٹیکٹس ان کے ساتھ کیے جائیں۔ ٹرائبل ایریا میں یہ کمیٹی کو جانا ہوگا، میران شاہ میں، وانے میں، اور وہیں سے ان لوگوں کے ساتھ پریلیمنری روابط کرنے ہوں گے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے جو مخالفین ہیں، جو ہم سے بات یا آپ سے بات کرنے والے ہیں، ان کے مخالفین بھی بہت ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ بات چیت کو سیبوٹیج کیا جائے، اور جو اگر کچھ ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو وائلیٹ کیا جائے، اس میں امپیڈیمنٹس کریٹ کی جائیں۔ یہ باتیں ٹرائبل ایریا میں ہوں گی، یہ ہیکپس آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ فاسٹ طریقے سے حکومت اس کو پرسو کرے اخلاص کے ساتھ، اور یہ باور ان کو کرائے جا سکے کہ حکومت مکمل طور پر بااختیار ہے، جو فیصلے ہوں گے ان پر عمل درآمد، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایسے جذبات ہوں۔ رحیم اللہ صاحب، آپ بتائیے گا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل کام آپ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے حکومت نے، کیا مینڈیٹ دیا ہے؟ کیا آپ کے پاس وسائل ہوں گے، اور خود آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ اتنا بڑا ہرکیولین ٹاسک ہے، کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ آگے بڑھنا ہے، اور حکومت نے آپ سے کیا مینڈیٹ دیا ہے؟ جی بالکل، آپ کی بات سچ ہے، اتنی کوششیں ہوئیں، وہ ناکام ہو گئیں۔ اب یہ کام ہمارے حوالے کیا ہے، اور ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہماری کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، ہم تو گڈ ول لے کر آگے بڑھیں گے۔ ابھی دیکھیں، ہماری کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی پرائم منسٹر سے یا انٹیریئر منسٹر سے، ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی۔ ہم پہلے چاہیں گے کہ حکومت ہمیں اس بارے میں معلومات دے کہ جو پہلے کوششیں ہوئیں اس میں کیا پیش رفت ہوئی، کس سے رابطہ ہوا، کیوں ناکامی ہوئی، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ فوج کی پشپنائی اس کمیٹی کو یا اس انیشیٹو کو حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات بھی ہو جائے کہ امریکہ سے کہا جائے کہ وہ اس دوران ڈرون حملے نہ کرے، تو یہ سارے کام میرے خیال میں کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ اس طرح کا جرگہ نہیں ہے جو حکومت سے اختیار لے گا اور طالبان سے اختیار لے گا۔ میرے خیال میں طالبان اپنی کمیٹی بنائیں گے، نمائندے چنیں گے، اور اس سے پھر ہماری بات ہوگی۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، جو امیڈیٹ رد عمل سامنے آیا ہے وہ اتنا
اگر مذاکراتی حوالے سے دیکھا جائے اتنا حوصلہ شکن نہیں ہے. خود تحریک طالبان نے کہا ہے, ان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کہتے ہیں کہ مذاکراتی ٹیم اور مذاکرات سے متعلق طالبان کی مرکزی شورا کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, وہ اس کو سیریس لے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ بات چیت آگے ہوگی. پھر جو مولوی فضل اللہ کے اسپوکسمین کہے جا رہے ہیں کمانڈر حمزہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کا بڑا سنجیدہ قدم ہے, ہم اس کو سیریس لیتے ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ رستم شاہ محمد اور رحیم اللہ یوسفزئی قابل احترام ہیں. اسی طرح سے عصمت اللہ معاویہ جو کہ امیر کالعدم تحریک طالبان پنجاب ہیں, پنجابی طالبان کے سربراہ ان کو کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے جو وزیر اعظم نے کیا. تو یہ جو انیشل رسپانس آیا ہے ان لوگوں کی طرف سے, یہ تو لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے تھرو بات کرنا شاید چاہیں. بالکل, یہ بات ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے. دیکھیں, طالبان کا یہ الزام تھا یا مطالبہ تھا کہ حکومت سنجیدگی کا اظہار کرے. حکومت نے سنجیدگی دکھائی ہے, پہلا بڑا قدم لیا ہے, اور طالبان کا کہنا تھا کہ حکومت اخلاص سے کام نہیں لے رہی, حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. اب تو حکومت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, اور شاید کمیٹی بھی با اختیار ہوگی. اب طالبان بھی سنجیدگی دکھائیں, طالبان بھی اخلاص کا کریں. تو میرے خیال میں اب جو بال ہے وہ طالبان کے کورٹ میں ہے, اس کا انتظار ہوگا. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی, اور ممکن ہے کہ بات آگے بڑھے. پہلے ہم چاہیں گے کہ جنگ بندی ہو جائے, یہ حملے رک جائیں, ورنہ اگر حملے ہوں گے اور ذمہ داری بھی قبول کی جائے گی تو پھر تو میرے خیال میں بات نہیں بنے گی. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے. بہت ہی مشکل کام ہے, پس منظر وزیر اعظم نے خود دیا, جس پس منظر میں وہ مذاکرات کے اس آپشن کو شاید آخری بار استعمال کر رہے ہوں, مگر بہرحال اس پوری صورتحال میں امید ضرور ہم لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہرحال امن قائم ہو کسی صورت سے بھی, لیکن امکانات فی الحال ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ کتنے ہیں, لیکن خود یہ ممبران کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امکان نہیں ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. یہ بہرحال حکومت کا فیصلہ ہے جس کا اعلان نہیں ہے, وہ یہ کہ دہشت گردوں اور حملہ آوروں کا ہر صورت میں تعاقب کیا جائے گا, ان کی جگہوں کو, ان کی خفیہ پناہ گاہوں کو ہر صورت میں ریڈ کیا جائے گا. پورے پاکستان میں قبائلی علاقوں میں یہ عمل ہوگا اور جاری رہے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس میں حکومت مزید کیا کر سکتی ہے یہ ہم پوچھیں گے حکومت سے منسلک پاکستانی فوج کے سابق کور کمانڈر سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ان امکانات کا جو مذاکرات کے ذریعے وزیر اعظم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امن قائم ہو جائے اور مذاکراتی حل ہو جائے. لیکن یقینی طور پہ حکومت کی پالیسی صرف مذاکرات کی نہیں ہے, چاہے اس کا اعلان ہو یا نہ ہو. اس مہینے کے دوران یعنی کہ سن 2014 کے پہلے مہینے کے دوران ریکارڈ توڑ دہشت گرد حملوں نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تقریباً 29 روز کے دوران 50 سے زائد دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں اور 200 سے زائد پاکستانیوں کی جانیں جا چکی ہیں. اس میں فوج کے لوگ بھی شامل ہیں, رینجرز کے, پولیس کے اور عام شہری بھی. ان دہشت گرد حملوں کے جواب میں پاکستانی فوج کے اہم ترین کمانڈرز کے ساتھ جناب وزیر اعظم کی ایک تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے ساتھ جناب وزیر اعظم کی علیحدہ بھی 2 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہیں, جس کے نتیجے میں بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حملہ آوروں کا ہر صورت میں تعاقب کیا جائے گا, پاکستان کے ہر شہر میں تعاقب کیا جائے گا اور قبائلی علاقوں میں بھی تعاقب کیا جائے گا, اور اس کے لیے اب مزید کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بھرپور کارروائی ہوگی جس کی ابتدا بھی ہو چکی ہے کئی علاقوں میں, اور یہ حکومت کی وہ حکمت عملی ہے جس کی باقاعدہ تشہیر اور اس کا اعلان حکومت نہیں کرنا چاہتی. وہ اب بھی عوام کے سامنے اور عسکریت پسندوں کے سامنے مذاکرات کا آپشن کھلا رکھنا چاہتی ہے. وہ آپشن جسے اگر عسکریت پسند چاہیں گے تو استعمال کریں گے, اور ورنہ حکومت کی یہ پالیسی کہ وہ حملہ آوروں کا تعاقب کرے گی, دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی, یہ اب پوری صورت سے اس کی تکمیل ہوگی. لیکن اس حوالے سے بھی سیکیورٹی اداروں کے پاس اور پاکستان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ
فوج کیا کیا آپشن موجود ہیں اور کیا فوجی کارروائی بھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے اور کیا اس سے امن مل سکتا ہے. اس پر ہم بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک فوج کے سابق نامور جنرل، سابق کور کمانڈر جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمذی، جو کہ اب سیاست میں بھی متحرک ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب کارروائی ہو اس میں کون سی ایسی نئی چیز ہو سکتی ہے؟ عسکری جو آپشن ہے یہ تو استعمال ہوتا رہا ہے، مسلسل ہوتا رہا ہے، اور قبائلی علاقوں میں بھی ہوا ہے، قبائلی علاقوں کے باہر بھی ہوا ہے، ڈرون حملے بھی ہوئے ہیں، 300 سے زائد ایئر فورس نے بھی فضائی کارروائیاں کی ہیں. تو اگر عسکری لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کون سا آپشن ہے جنرل صاحب جو ہم نے ابھی اپلائی نہیں کیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آپشن موجود ہے جس سے انتہا پسندوں کے خلاف کوئی حتمی کامیابی مل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کامران صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا. آپ نے بڑے پرٹیننٹ کوسچنز اٹھائے ہیں. پاکستان آرمی، ایئر فورس اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس ماشاءاللہ خاطر خواہ کیپیبلٹی موجود ہے اور آپشنز بھی موجود ہیں. آپ نے دیکھا اس سے پہلے سوات میں جب مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو پاک فوج نے نہایتی کامیاب آپریشن کر کے وہاں پہ امن بحال کیا، باجوڑ میں امن بحال کیا، ساؤتھ وزیرستان میں کیا. تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ریاستی طاقت کسی گروہ سے یا کسی دہشت گرد تنظیم سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور زیادہ وسائل ہوتے ہیں اور زیادہ جذبہ اور ایک کاز کا رائٹ ہونا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بات دوسری جو کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری سیاسی قیادت کا یہ فیصلہ تھا، آل پارٹی کانفرنس کا یہ فیصلہ تھا، پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا کہ امن کو ایک چانس دینا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ اس طرف سے آئی یہ پیشکش، طالبان کی طرف سے آئی کہ گورنمنٹ اگر سنجیدہ ہے تو سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرے. تو آج پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں اپنا پالیسی بیان دیا اور ایک ٹیم تشکیل دی، کمیٹی تشکیل دی جو کہ شروعات کرے گی. لیکن جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کی طرف میں آپ واپس آتا ہوں کہ پاکستان کی جو طاقت ہے، فوجی طاقت، اس کا بھرپور استعمال نہیں ہوا. یہ ضرور ہے کہ یہ جو اس قسم کی جنگ ہوتی ہے اس میں ہاتھ اس طرح کھلے نہیں ہوتے جس طرح آپ ایک دشمن کے ساتھ آل آؤٹ جنگ کرتے ہیں. یہاں پہ کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں، اس میں ذرا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جنرل صاحب، اس میں اب خیال میں انتظار ہوگا، توقف ہوگا. یہ تمام واقعات کے باوجود اور مسلسل جو حملے ہو رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کر رہی ہے، تو آپ کے خیال میں کہ ابھی اس حتمی عسکری کارروائی کو روک دیا جائے گا، اسے سست کیا جائے گا کہ مذاکرات کا آپشن ہو، یا آپ کے خیال میں وہ پیرل چلے گی جیسے کہ طالبان کی کارروائیاں چل رہی ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں؟ میرے خیال میں یہ تو پیرلل چلنی چاہیے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اگر دونوں طرف سے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کی ان کی پیشکش کو قبول کیا ہے اور ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اب اگر وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ان کی ہر کارروائی کا بھرپور جواب دیا جانا چاہیے. دونوں طرف سے نیک نیتی کا مظاہرہ اس وقت ہی ہوگا جب دونوں پارٹی سیز فائر کریں اور وہاں سے بھی ہمارے افواج پہ، ہمارے عوام پہ، ہمارے اداروں پہ، ہماری مساجد پہ حملے نہ ہوں، سکول کے بچوں پہ حملے نہ ہوں. اگر یہ حملے جاری رہیں گے تو میرا خیال نہیں حکومت کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، چپ کر کے بیٹھے رہیں اور ان کو کھلی چھٹی دے دیں. میرا خیال ہے یہ ان کی طرف سے جو آئی ہے آپشن، یہ جو آفر آئی ہے طالبان کی طرف سے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ ابھی ہماری حکومت سنجیدہ ہے، دونوں معاملوں میں گفتگو میں بھی سنجیدہ ہے، مذاکرات میں بھی سنجیدہ ہے. اور اگر یا ناکامی ہوتی ہے اس عمل میں تو پھر بھرپور کارروائی کے لیے بھی سنجیدہ ہے. اچھا جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کے لیے اس وقت پاکستانی عوام کی، حکومت کی پوزیشن مضبوط ہے یا کمزور؟ کیونکہ ماہر یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات آپ اسٹرینتھ سے کریں، مضبوط پوزیشن سے کریں تو آپ بہتر ہوتے ہیں. لیکن اس وقت 50 حملے جو ایک مہینے کے دوران ہوئے ہیں، اس نے تو مورال پہ اثر ڈالا ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا. قوم کی ایک عام پاکستانی پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فوج کے لوگوں پر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے، لیکن ایک اس وقت حکومت طاقت کی پوزیشن سے تو مذاکرات کرنے نہیں جا رہی فی الحال، ایسا تو نہیں لگ رہا ہے.
دیکھیے حکومت کے پاس جو پوٹینشیل ہے طاقت کا اس پہ تو کسی سے کوئی انکار نہیں، اور طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل طاقت کا حکومت کے پاس زیادہ ہے۔ جہاں تک مرال کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ بھی جہاں میں شہادت نوش کیا ہے سویلین نے یا فوجیوں نے، انہوں نے ان کی ریزالو زیادہ مضبوط ہوئی ہے کہ وہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی مضبوط قدم اٹھانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا جو بچہ مارا گیا ادھر بنو میں، اس کے والد نے کہا وہ مبارکیں وصول کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا چودھری اسلم جب ہوا، میں پچھلی دفعہ کراچی گیا تھا، میں ان کی بیوہ اور بچوں سے مل کے آیا، ان کا رزالو تھا کہ ہم اس ملک کے لیے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مرال ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جب پرائم منسٹر صاحب اور سی ایم ایچ میں گئے، وہاں پہ سویلین بھی تھے راول پنڈی میں اور فوجی بھی تھے جو زخمی تھے، سب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جب مشکل وقت آتا ہے تو قوم زیادہ مضبوطی کے ساتھ، آپ نے جنگوں میں دیکھا حالانکہ دشمن ہم سے بہت زیادہ تھا، لیکن جب قوم پہ برا وقت آتا ہے تو یہ قوم متحد ہو کر یکجہتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمذی ہمارے ساتھ۔ کمنٹ سے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے بھارت اور پاکستان کے درمیان قریب آنے کے حوالے سے بہت پیش رفت ہو رہی ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی تفصیل آپ کو دیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ واشنگٹن میں حالیہ دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس سے کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے خاموش مگر ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسی پیش رفت کے حوالے سے کئی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آنے والی ہیں۔ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ آئندہ ہفتے بھارت کے وزیر تجارت آنند شرما پاکستان آئیں گے، اور اس موقع پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارتی امور کو ہموار کرنے کے لیے اور اس میں ٹھوس پیش رفت کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر تجارت جناب خورم دستگیر نے بھارت کا دورہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ماہ ایک بھارت کا شو ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ شو ہوگا لاہور میں، اور اپریل میں میڈ ان پاکستان شو ممبئی میں ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اس کے بات کے روشن امکانات ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ مارچ کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کریں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اب سے چند روز قبل کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ عہدہ چھوڑنے سے پہلے بھارت میں انتخابات سے قبل پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم بات سامنے آئی ہے۔ آج بھارتی وزیر خارجہ جناب سلمان خورشید نے بھارت کے دورے پہ آئے ہوئے پاکستانی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو اپنے جو حل طلب مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے نئے راستوں پر چلنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو نئی سوچ سامنے لانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسی نئے سوچ کے ذریعے پانی اور کشمیر جیسے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ جناب نواز شریف بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھارت کو بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مخلص ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک بڑا عملی سامنے آیا جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں بھارت کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کو تعلقات کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ مدد ملی ہے۔ کئی پیش رفت ہیں جو اکٹھی ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں، اور اگر یہ ساری میٹیریلائز ہوتی ہیں تو یقینی طور پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں کے تعلقات کی بحالی کے اس عمل کو ایک کافی بڑی پیش رفت کہا جا سکتا ہے جو کہ اکٹھی ہو کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ آج بھارت کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو اب بھی انٹرسٹ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران پائپ لائن گیس کے ذریعے بھارت بھی گیس حاصل کرنا چاہے گا، اور یہ آپشن اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی دوران واشنگٹن میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کے حوالے سے 3 سال کے تعطل کے بعد گفتگو ہو رہی ہے، کیسے دونوں ملک ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط بنائیں اور میوچل مفادات کی بنیاد پر، مشترکہ مفادات کی بنیاد پر آئندہ کی حکمت عملی ترتیب دیں۔ اس کے لیے وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی امور اور خارجہ جناب سرتاج عزیز اور وزیر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف واشنگٹن میں امریکہ کے دفاع اور قومی سلامتی کے امور کے اہم ترین شخصیات سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ان کی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ جائزہ لے رہے ہیں کہ سن 2014 اور اس کے بعد بھی تعلقات کو کیسے مضبوط بنایا جائے، دونوں ملک ایک دوسرے کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے معاشی میدان میں اور توانائی کے حوالے سے امریکہ نے نئی پیش رفت بھی، نئی
پیشکش بھی کی ہے۔ اس موضوع پر مزید معلومات لیتے ہیں واشنگٹن میں کیا ہوا ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگز میں۔ اس کے لیے جائیں گے واشنگٹن، جہاں پر موجود ہیں واشنگٹن کے ممتاز تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں ساؤتھ ایشیا ڈائریکٹر جناب شجاع نواز۔ بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب۔ امپورٹنس ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اتنے طویل عرصے کے بعد یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگز ہوئے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ مذاکرات دوسری دفعہ پھر شروع ہوئے۔ 3 سال کے بعد یہ سلسلہ جو ٹوٹا تھا، یہ پچھلے جب کی نئی حکومت آئی ہے پچھلے 6 مہینے میں کم از کم 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ سب سے پہلے سیکرٹری کیری کا دورہ جو تھا اسلام آباد کا، اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ کا، واشنگٹن میں ان کا آنا اور ان کا ہر سطح پہ اعلیٰ درجے کے امریکن افسران سے ملاقاتیں جو ارینج کی گئی، اس سے ظاہر تھا کہ امریکہ بھی اس کی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور اب اس اعلیٰ سطح کے ڈیلیگیشن جو کہ سرتاج عزیز صاحب اور خواجہ آصف صاحب جس کے سربراہ تھے، یہ ساتھ ان کے ملٹری کے افسران، سول کے افسران، اور ان کی کافی اعلیٰ سطح پہ بات چیت ہوئی ہے یہاں پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مثبت اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک اب چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن اور امان ہو، اور خاص طور پہ افغانستان کے مسئلے پہ دونوں کا زاویہ برابر ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شجاع نواز ہمارے ساتھ تھے۔ کمنٹ سے بریک کے بعد ذکر کریں گے وہ لوگ، وہ پاکستانی جن کی خواہش ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چلے، ان پر آئین کی غداری کا نہ صرف مقدمہ چلے بلکہ اس الزام میں ان کو سزا ہو، پھر وہ یہ سزا بھی بھگتیں تاکہ ایک نئی مثال اور ایک روشن مثال قائم ہو سکے۔ ان کے لیے کوئی حوصلہ افزا خبر فی الحال نہیں ہے، کیونکہ آج بھی جنرل پرویز مشرف خصوصی عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کا امکان ہے۔ آج خصوصی عدالت نے اس حوالے سے کوئی حکم بھی نہیں دیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر آئین سے غداری کے حوالے سے فرد جرم عائد ہو جائے اور ان پر مقدمے کی سماعت شروع ہو اور اس کے بعد پھر انہیں سزا ہو جائے اور وہ سزا بھگتے، یہ تمام عمل ابھی فی الحال کافی دور نظر آتے ہیں اور فوری طور پہ اس کے امکانات بھی نظر نہیں آتے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں عارضہ قلب کی بنا پر اس وقت زیر علاج ہیں اور وہ فی الحال عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے، اور اس حوالے سے ایک میڈیکل رپورٹ AFIC کی عدالت کے سامنے ہے۔ وہ خصوصی عدالت جو پاکستان کی تاریخ کا اس سب سے اہم اور نازک مقدمے کی سماعت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ آج بھی جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی جانب سے خصوصی عدالت کو یہ کہا گیا کہ ابھی تو فی الحال اس کی حیت کے حوالے سے ان کے دلائل جاری ہے، مگر یہ بات اہم ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے میڈیکل رپورٹ پر جو اعتراضات حکومتی پروسیکیوٹر جنرل جناب اکرم شیخ نے لگائے تھے، اس پر ان اعتراضات کا جواب جنرل پرویز مشرف کے وکلاء دینا چاہتے ہیں۔ انور منصور صاحب نے کہا ہے کہ فی الحال انہیں وقت نہیں ملا کہ وہ اکرم شیخ صاحب کے اعتراضات کو دیکھیں اور اس کا جواب داخل کریں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے خصوصی عدالت سے یہ بھی درخواست کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ایک کیس کی سماعت جاری ہے، یعنی کہ نظر ثانی ہو رہی ہے اس چیز پر، اس ایک فیصلے پر جو 31 جولائی 2009 میں جاری کیا گیا تھا، جس کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا آئین توڑنے کا، اور جو 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی تھی اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ آج اس حوالے سے خصوصی عدالت میں کیا کارروائی ہوئی، جنرل پرویز مشرف کی کل رپورٹ اور خصوصی عدالت کا اس پر رد عمل، یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اویس یوسف زئی۔ جی اویس، بتائیے گا کیا ہوا آج اس بہت نازک معاملے پہ، کیا ہوا جنرل پرویز مشرف کی حاضری کے حوالے سے؟ جی کامران خان صاحب، پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ پر استغاثہ کی جانب سے تحریری اعتراضات عدالت میں جمع کرائے گئے ہیں اور اس پر اگرچہ آج تو سماعت نہیں ہو سکی مگر کل اس پر بحث کی جائے گی۔ استغاثہ نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں اس میں بنیادی نقطہ ان کی طرف سے یہ اٹھایا گیا ہے کہ عدالت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا اور اس میں واضح طور پر 3 سوالات پوچھے تھے جن کے جوابات اس رپورٹ میں نہیں دیے گئے۔ جو سوالات عدالت نے پوچھے تھے وہ بڑے واضح اور یہ تھے کہ پرویز مشرف کی صحت کیسی ہے، کیا وہ اسپتال تک آنے کے قابل نہیں ہے اور موومنٹ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی سرجری ہو گئی ہے یا آئندہ کی جانی ہے، اور آخری سوال اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ یہ بتایا جائے کہ پرویز مشرف کا اسپتال میں مزید کتنا قیام ہوگا، کیا ایڈوائز کیا گیا ہے۔ ان تینوں سوالات کے جوابات اس رپورٹ میں موجود نہیں ہیں، جس پر
پر استغاثہ کی جانب سے اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم جان بوجھ کر عدالتی پروسیس سے اپنے آپ کو باہر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رپورٹ میں میڈیکل نارمز کے خلاف ایک چیز یہ شامل کر دی گئی ہے کہ ملزم کی رائے کو شامل کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ملزم اپنی مرضی سے علاج کرانا چاہتا ہے اور یہاں پر جو دستیاب سہولیات ہیں ان سے مطمئن نہیں ہے اور یہاں پر علاج نہیں کرانا چاہتا۔ تو اب اس پہ کل استغاثہ کی جانب سے اکرم شیخ ایڈوکیٹ دلائل دیں گے اور اس پہ بعد جوابی دلائل ہوں گے پرویز مشرف کے وکیل انور منصور خان کی جانب سے۔ بہت بہت شکریہ عویز یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ سے